السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور کم آغاز کر رہے ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام خطیب ملت علامہ کوکب نورانی اکاڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بات کی طرف آنے سے پہلے جو میں علامہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ۔ علامہ صاحب، سب سے زیادہ سوالات آپ سے کس بارے میں ہوتے ہیں جب آپ سے لوگ جب پوچھتے ہیں، بالخصوص رمضان میں، یا پاپولر آج کل کا سوال جو آپ کو ریپیٹ ہوتا ہوا لگے، وہ کہاں زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں، کس موضوع کے حوالے سے؟ یعنی اس پروگرام میں یا جنرلی؟ ویسے بھی جی، جنرلی اسپیسیفکلی رمضان کے حوالے سے۔ میرے پاس بہت زیادہ سوال رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ لوگ زیادہ ثواب کی نیت سے اس ماہ میں زکوٰۃ حالانکہ بن جاتی مہینہ پہلے جی، لیکن یہ کہ وہ ادا اس مہینے میں کرتے ہیں زیادہ ثواب، تو ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور دوسرے جو اس کے بعد سوالات ہیں وہ گھریلو معاملات میں، یعنی زیادہ تر بچوں کے اور میاں بیوی کے معاملات، تیسرے نمبر پر طلاق کے، ٹھیک کہ جی ایسا کہہ دیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، اتنے عرصے سے گئے ہوئے ہیں، بات چیت نہیں ہے، یوں یہ زیادہ سوال عام طور پر رہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تقوی کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے جو ہم پسند کرتے ہیں تاکہ ہمیں لگے کہ لوگوں میں اسپرٹ ہے، وہ سوال خاص خاص لوگوں میں نظر آتے ہیں، عام نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں، خواتین بھی دوسری بھی، اس سے مجھے تو یقیناً یہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کو اتنا تو خیال ہے کہ ہم غلط نہ کریں، اسی لیے جانا جاتا ہے اور پوچھا تو یہ جب تک یہ چیز باقی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ کم از کم یہ ہے تو صحیح، پوچھ رہے ہیں، یہ اور غنیمت ہے، انکوائر کر رہے ہیں، وہ اس کی یعنی ایک تو یہ نا کہ جھجک ہو، جی بالکل ٹھیک، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں مثلا جی نیل پالش لگی ہے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تو اتنا مطلب ان کو خیال ہے کہ ہماری عبادت ضائع نہ جائے، ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی خواتین حضرات کہ جیسے آپ نے جو موضوعات سنے زکوٰۃ کے بھی حوالے سے، ہم ایک پورا پروگرام انشاءاللہ اس پہ ایک پورا کریں گے جو اسپیسیفکلی ہوگا انشاءاللہ راہ حق کا، اور اس کے علاوہ جو دیگر دو بات جیسے گھریلو معاملات اس پہ گاہے بات ہوتی رہتی ہے، طلاق کے حوالے سے بھی وہ بھی ہم ضرور کریں گے تاکہ وہ سوال، اور کوشش کریں گے کہ ایک روز پہلے ہم شاید آپ کو بتا بھی سکیں، اناؤنس بھی ہم کر دیں، تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہے۔ میں صرف اس لیے آپ سے چاہ رہا تھا، اور آج یہ دل ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال آپ کے جو گھر بیٹھے ہیں، جہاں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، پاکستان سے باہر، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، سوڈان، مصر، شام، سب جگہ، اور پاکستان کے اندر بھی، اور یہاں بھی جو ہمارے حاضرین ہیں وہ پوچھے سوال، تو آج سوال سے ہی ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ زیادہ پارٹیسپیشن بھی ہو سکے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے دو سوال پوچھنے تھے، ایک یہ کہ تہجد پڑھنے کے لیے کیا ہمیں ایک نیند لینا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ ہم کس مستحق کو دیں؟ شکریہ۔ لفظ سوال، اس میں یہ کہ سوال پوچھنا ہے، نہیں، سوال کا مطلب ہی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو ڈبل ہو جاتا ہے کہ میرا ایک سوال ہے، یا میں ایک سوال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ جب کہتے ہیں نا سوال پوچھنا ہے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا، میرا خیال انہوں نے کہا کہ پورا کریں گے انشاءاللہ، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ترتیب سے آ جائے، ورنہ مجھے اس کے انفرادی جواب دینے میں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہا آپ کا جو سوال پہلا ہے، وہ تہجد کی نیند، تہجد کے معنی جانتی ہیں؟ اونگ آنا، یہ اس کے معنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 1 سیکنڈ کی اونگ آ گئی یا آپ کی نیند ہو گئی، آپ کے لیے تہجد شروع ہو گئی، اور اگر آپ پوری رات جاگنے کی 12 مہینے عادت ہے، یہ نہیں کہ کبھی جاگ لیے کبھی سو لیے، آپ قائم اللیل جس کو کہتے ہیں ہمیشہ رات کو جاگنا، تو وہ پچھلے پہر، رات کے تیسرے پہر یعنی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے وہ تہجد پڑھیں۔ لیکن تہجد کے معنی نیند کے بعد کی نماز، نیند کی، تو اگر ایک لمحے کو بھی اور نہیں بھی ہے تو آپ ویسے ہی تھوڑی دیر ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، یا اونگنے کے انداز میں آپ کا وہ ٹائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ورکنگ آورز بھی اگر رات میں کسی کی ہوں تو وہ بھی تیسرے پہر میں بشرطے کہ وہ ہمیشہ جاگتا ہے، اگر ان کی وہ ایسا جاب ڈسکرپشن اور یہ ہے کہ جی کبھی جاگ لیا کبھی نہیں تو پھر نہیں، ٹھیک،
تو اس کے सिक्योरिटी पे لیے जैसे वो मामला वैसे होते लोग तीसरा पहर बेहतर है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कि एक लम्हे को ऊँग आ जाए, नहीं भी आती है तो वो कयामुल क्या कहते हैं सलातुल लैल, वो भी तहज्जुद है। बिल्कुल उसमें ठीक, गौर। बिल्कुल ठीक जी। और सवाल यहाँ से जी जी आपको पूछना? अरे वाह क्या अच्छी, नहीं अब आप ही पूछेंगे, कितनी अच्छी आपने बात की कि कोई और पूछ ले। वाह वाह जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौलाना साहब मुझे आपसे ये सवाल करना है कि अगर बच्चों के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनकी दादा की मिल्कियत है तो बच्चों को मिलेगा कि नहीं हक हिस्सा? दादा जिंदा है? नहीं दादा भी फौत हो गए। तो बच्चों के वालिद की जायदाद कहाँ है? वो बच्चों के लिए ही तो है। तो यही सवाल करना है कि उनको आया दिया जाए या नहीं दिया जाए वो हिस्सा? नहीं मतलब बाप जिंदा नहीं है, तो बच्चे, बाप भी नहीं है दादा भी नहीं है। लेकिन ये कि जायदाद है जी और किसको जाएगी? अगर ना होते तो मसला होता, कोई और किसी और के कस्टडी में है, लेकिन ये कि वो है तो उन्हीं की ना। जी मतलब कोई रुकावट तो नहीं है किसी के हक के देने में? तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे नमाज के हवाले से सवाल पूछना था। वैसे तो नमाज फर्ज है, हर हालत में ही पढ़नी है, नहीं छोड़नी, लेकिन रोजे की हालत में नमाज पढ़ने या ना पढ़ने के बारे में आप कुछ बताएं। अक्सर लोग रोजा रख लेते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। शायद मैंने ये बात की है यहाँ या नहीं, आपने हो सकता है ना, क्योंकि हमारे रोज यहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो भी बदलते हैं, देखने वालों ने हो सकता है कुछ लम्हा नहीं देखा हो, वो तकरार होती है और ये मजहब का मामला दीन का होती है और होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर शख्स ने एक ही वक्त में सारे मसले सुन लिए हों। मैंने ये बात वाजे की है कि वो शख्स जो रोजा रखता है और उसका हक नहीं पहचानता, वो सिर्फ भूखा रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। रोजा रखना और उसका हक पहचानना, जिन चीजों से बचना था वो बचें, जो करनी थी वो करें, उसके हुकूक जो हैं वो पूरी तरह, नहीं तो फिर सिर्फ भूखे रहते हैं और कुछ नहीं मिलता। सही। आपने कल बड़ी वजाहत से ये बात, जब स्पिरिट ऑफ रमजान की बात हो रही थी और रूह की बात हो रही थी। जी अब आपको पूछना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। ये पूछना चाह रही हूँ, मर्दों को तो जन्नत में रूहें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा ये बताएं। आप जज्बात में हूरे की बजाय रूहें कह गई हैं। हाँ रूहें। इससे आप अंदाजा कर लें कि आप कितनी एक्साइटेड। जी जी वो मैं बहुत जी। देखें, मर्दों के लिए आपने कहा कि हूरें मिलेंगी, तो अल्लाह ताला जिनको हूरें बनाएगा वो कौन होंगी? तो फिर और खुश हो जाए, और क्या चाहिए आपको? तो दुनिया में जो बीवी है या घर की जो औरत होती है, एक हो या दो हो, वो हूरों की सरदार बनकर रहेंगी। तो हूरें तो आपके लिए ऐसे होंगे ना जैसे बांदियां होती हैं। अल्लाह जन्नत दे दे, बख्श ले, हम उस लालच में पड़े कि वहां और क्या मिलेगा, बख्शे जाएं, यही बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ज़कात के हवाले से सवाल करना था। नहीं बेटा, वो हम यही बात कर रहे थे कि उस पर हम एक प्रोग्राम कर लेंगे तफसीली ज़कात के हवाले से। आप खैर पूछ लें सर सरी, जो अगर चले ज़कात की जो मोटी मोटी बातें कर लें। जी दो सवाल करने थे। मुसर्रिफ ज़कात और निसाब ज़कात के मतलब क्या मायने हैं? चले आप निसाब के हवाले से सुन लें। निसाब ये एक अरबी का लफ्ज है, चूंकि एक टर्म है, इस्तेलाह है, मालिक निसाब होना, इससे मुराद एक खास मिकदार समझते हैं? क्वांटिटी। आपकी अपनी बुनियादी जरूरतों, जिनको हम हाजाते असलिया कहते हैं, जी। आपकी बुनियादी जरूरतों के सिवा आपके पास एक खास मिकदार में माल है, सामाने तिजारत हो, माल हो, नकदी हो, सोना हो, चांदी हो, ये सब मिलकर 52.5 तोले चांदी की रकम को पहुंच जाएं तो आप मालिक निसाब हो गए, आप साहिब निसाब, यानी आप पर ज़कात हो गई। 52.5 तोले चांदी के बराबर कुछ चांदी, कुछ सोना, कुछ नकद रकम, कुछ सामान तिजारत, ये सब मिलकर भी उतना हो जाए तो आप मालिक निसाब हैं। आपने
اپنے اوپر جو جتنا ہوگا اس کے علاوہ اس پہ زکات دینی ہوگی. زکات کتنی دینی ہے؟ 2.5%. 2.5%. 100 روپے پر 2.5 روپے, یعنی ہر 40 پر 1 روپیہ. تو 100 پر کتنے ہو گئے؟ 2.5%. یہ بنیادی بات. جی سو جناب وقفے کی طرف بڑھنا ہے, وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ جو ججمنٹ ہے نا جب صاحب کی, یہ اب معاملہ آپ کا ہے, یہ کہیں سے نہیں آپ لیں گے, آپ کے اور رب کے درمیان ہے. یہ ہے جس پہ علامہ صاحب بار بار ہر روز اس پر زور دیتے ہیں کہ وہ آپ ہیں جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس کے حضور. سو وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے چکر بازی کی اور ہوشیاری اور چالاکی کی. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہے رحمت رمضان, ہے رمضان, ہے رحمت رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک وقفے کے بعد ٹیلی فون کالز بھی آپ کی شامل کریں گے, لیکن بیوی کا پہلے سوال ہے. جی السلام علیکم سر, میرا یہ سوال ہے کہ جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں اور حدیثوں کی, ان کو اتنا ثقیل اردو میں لکھا ہے کہ کوئی عام آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا یا سمجھ بھی نہیں سکتا جب تک مطلب ہم لغت کا استعمال نہ کریں. تو آخر ایسا کیوں ہے, اتنی ثقیل اردو کیوں؟ بغیر لغت کے ٹیچر کے پڑھ لیتی ہیں سر؟ وہ تو ہم آپ الجبرا یا میتھ پڑھ لیتی ہیں. جی سر بالکل. ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہر زبان, ہر ٹاپک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مجھے جب آپ کو بھی شاید واسطہ پڑا ہو, اسکول میں شاعری پڑھائی جاتی تھی کہ جی یہ شاعر کا تخیل کیا ہے, وہ کہنا کیا چاہتا ہے, تو اس سے جا کے پوچھو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, اس نے لکھ دیا, ہم کو کیوں مصیبت, ہم تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اب آپ کتنا اس کو آسان کر دیں, یہ اعتراض ہوتے رہتے ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سمجھیں. مثلا آپ نے فقہ کہا, اب اس میں قاف پر زبر نہیں, لفظ فقہ ہے, اس کے معنی سمجھ کے ہیں. ٹھیک ہے, وزڈم جس کو آپ کہتے ہیں. حدیث شریف کی کتابیں اب اصل عربی ہے, اور ہماری اردو زبان میں اگر میں شمار کروں تو مجھے اندازہ ہوتا 500 سے زیادہ لفظ عربی کے ہم روزانہ بول رہے ہوتے ہیں, مگر ہم نے توجہ نہیں دی. جتنی توجہ سے ہم انگلش سیکھ رہے ہیں اپنی زبان کو, اتنی ہی توجہ سے ہم دھکیل رہے ہیں. ٹھیک, ہمارے یہاں کچلا جا رہا ہے اپنی زبان کو. ہمارے بچے نہ اردو پڑھ پاتے ہیں نہ لکھ پاتے ہیں. آپ کے بچوں کو یا عام بچوں, علماء کے بچے نہیں پڑھ رہے, وہ بھی انگلش میڈیم جا رہے ہیں. تو یہ سارا اردو کا سرمایہ جائے گا کہاں؟ وہ اپنا ایک مسئلہ اہم. تو آپ یہ نہ کہیے, بہت آسان کر کے بھی لکھا ہوا ہے, حلوہ بنا کے دیا ہوا ہے, پڑھنے والے نہیں ملتے. اس کے باوجود کچھ لوگ جو اساتذہ ہوتے ہیں نا, ان کا ایک اپنا بن جاتا ہے لیول, وہ اس سے کم لیول پہ بات نہیں کر پاتے. تو ان کے ہاں تو یہ ملے گا, لیکن آسان کر کے پڑھایا بھی جاتا ہے. آسان, اب میں کتنا آسان کر کے بول رہا ہوں, دشواری ہو رہی ہے. کوشش کر رہا ہوں نا کہ کم سے کم لفظ ہو جس کو کوئی یہ لغت نہ کھولنی پڑ جائے آپ کو, کہ لغت کھولیں اور پھر آپ کو معنی نکالنا پڑے. تو میں کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی مشکل بول رہا ہے تو وہ اس سے آپ کوشش کریں کہ جی لفظوں کے معنی پوچھ لیں کہ جی یہ لفظ کہا, اس کا معنی کیا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. صرف یہ نہ کہیں کہ جی علماء کی طرف سے مشکل ہے, ہماری طرف سے بھی, عوام کی طرف سے بھی ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لیتے. وہ دلچسپی لے لیں گے, علماء اپنی زبان اور آسان کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پرائرٹائز جیسے ہو جاتا ہے نا, جیسے. جی بھیا. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال یہ تھا کہ شبرات میں حلوے بنانا جائز ہے؟ شبرات میں حلوے بنانا جائز ہے؟ ایک تو ہوا شب براءت, ایک ہے حلوہ. آپ کو اعتراض حلوے پر ہے یا شب براءت میں حلوے پر ہے؟ شب برات میں حلوے. جو چیز حلال ہوتی ہے نا, جائز ہوتی ہے,
اس کو ہم کسی وقت کے ساتھ کیا باندھ دیں کہ صرف اسی وقت میں؟ حلوہ ہر وقت حلال ہے، شب برات میں حرام کیسے ہو جائے گا؟ حلوہ حدیث شریف میں مومن میٹھا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے، تو میٹھا کسی وقت بھی اگر اس میں کوئی ناجائز اجزاء نہیں ہے تو وہ ہر وقت حلال ہے، شب برات میں کیسے منع ہو جائے گا؟ نہ وہ بدعت ہوگا، نہ وہ ناجائز ہوگا، نہ وہ حرام۔ ہاں کوئی یہ کہہ لے کہ شب براءت میں اگر حلوہ نہیں پکایا تو شب براءت ہی نہیں ہوئی، یہ بات غلط ہوگی۔ جو پکا سکتا ہے کھا سکتا ہے، کھائے، اس رات میں پکا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے تو گزارش کی تھی آپ سے، آپ نے کہا علامہ صاحب سے۔ جی دبئی سے ایک ٹیلی فون کال ہے، السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں سر۔ السلام علیکم سر۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ہاں اوکے سر، اوکے سر۔ جی بڑی مہربانی۔ ہاں جی سر، میرا مولانا صاحب سے سوال ہے۔ جی جی ہاں جی، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، شہروں میں اکثر ہاؤسنگ اسکیمیں ہوتی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمیں۔ جی جاری رکھیں بات۔ ہاں جی، ہاؤسنگ اسکیمیں ہوتی ہیں، اور ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے ہمارے علاقہ میں، اس میں پہلے مسجد کی جگہ چھوڑی تھی، جگہ سمجھتے ہیں نا آپ، مسجد کے لیے جگہ چھوڑی تھی، پلاٹ چھوڑا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے، بعد میں وہ آدمیوں نے مل کر وہ پلاٹ آپس میں تقسیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، اور پلاٹ تقسیم کرنے کے بعد پھر بعد میں مسجد تو نہیں ہے ہاؤسنگ اسکیم میں، اس کے بعد انہوں نے جو گلی 4 گلی ہے نا، چورستہ میں مسجد بنا دی۔ کوئی اور جگہ مختص کر دی مسجد کے لیے؟ ہاں جی، وہ مسجد کے لیے چورستہ میں مسجد بنا دی۔ اچھا جی، چونک میں مسجد بنا دی۔ کیا اس مسجد میں نماز ہوگی یا وہ مسجد جائز ہے یا نہیں؟ جی آپ نور صاحب مجھے سنا دیجئے کیونکہ میں صحیح نہیں سنا۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے تو ہمارے قریب ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے، وہاں انہوں نے انیشلی کوئی جگہ مسجد کے لیے رکھی تھی، بعد میں اس کو کسی اور لوگوں میں تقسیم کر دیا تو اب چوک میں مسجد بنا دی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم گورنمنٹ کی تھی یا کسی کمپنی کی تھی؟ مسئلہ سن لیں، مالک جو ہے زمین کا، جس نے وہ خرید لی، ہم اس کو مالک کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اس نے اگر وہ جگہ مختص کی ہے یعنی خاص کی ہے مسجد کے لیے، جس طرح ہر جگہ 1-2 پلاٹ رکھ دیے جاتے ہیں، پلان کرتے ہیں آپ ٹاؤن پلان پلاننگ میں، تو جو پلاٹ مقرر کیا ہے مسجد کا، تو اب اس نے چونکہ مالک تھا اس نے مقرر کر دیا، وہ مسجد ہو گئی۔ ٹھیک، اس کی بے وغیرہ نہیں ہو سکتی، بے کا مطلب خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس نے ابھی بنائی نہیں، صرف سوچ رہا ہے کہ یہاں ہونی چاہیے اور نقشے میں وہ آگے پیچھے ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ کر دیتا ہے، ابھی پلاٹ وقف نہیں کیا کوئی اس میں، وہ کر سکتا ہے۔ اگر وقف نہیں کیا تو کر وہ سکتا، مالک ہے، متولی جو ہے وہ مالک ہے، دوسرے کو اختیار نہیں۔ اور اگر اس نے وہ وقف کر کے دے دیا، جس کو ملا انہوں نے اس میں کوئی آگے پیچھے کر لیا، وہ اس کی پہلے تفصیل آئے کہ کس صورت میں کیا انہوں نے، ڈیٹیل پوری پتہ لگے، وہ اگر پتہ لگ جائے کہ کیا ہو سکتا تھا، لیکن پلاٹ مسجد کے لیے وقف ہو چکا، اعلان ہو چکا اور وہ دیا جا چکا، اب اس کی بے نہیں ہوگی۔ اگر اعلان ہو چکا اور وقف ہو چکا تو اس کی بے یعنی اس کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اب کسی اور نے، مثال کے طور پر میرا مکان ہے، میں نے اس میں ایک جگہ رکھ دی ہے جس کو میں مصلی کہہ رہا ہوں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے۔ کل کو کوئی کہے کہ نہیں یہ انہوں نے وقف کر دی تھی، تو وقف کہتا نا ذاتی زمین پوری مجھے اس کا اعلان کرنا ہوگا، بتانا ہوگا، صرف مصلی کو میں مسجد نہیں کہوں گا۔ آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ صرف پلاٹوں پر نہیں ہے، یہ مسجدوں پر بھی ہے۔ اچھا جی، مذہب میں بھی دیکھیں نا، ہر طبقے میں لوگ ہوتے ہیں، خود بنا نہیں سکتے تو قبضہ کرو، کمائی ہے، مذہب میں آسان کمائی ہے۔ اس میں ایسی حرمت ہے کہ وہ سینسٹیوٹی بھی ہے، وہ جی وہ تو اللہ سے ڈرنے والی بات اب بہت کم رہ گئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ زکاتیں ہضم ہو جاتی ہیں، یہ امداد لی جاتی ہے، سیلاب زلزلہ وہ ہضم ہو جاتی ہیں، ہر طبقے میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ حالات بھی پھر اس کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمیں جی پھر لازمی بات ہے وہی رزلٹ سامنے آتے ہیں، اس لیے یہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہاں صحیح کام ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا ہے،
اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ لاپرواہ ہوں گے تو پھر اسی طرح ہمارے ساتھ پیش آئے گا. ماہین بی بی ہیں کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. جی ماہین بی بی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جو گناہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ آخرت میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اگر خدا معاف کر دیتا ہے؟ آپ کا سوال جو ہے نا یہ نامکمل ہے، لیکن میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. ہم سے جو گناہ ہو جائے اور ہمیں یاد ہے ہم نے کیا، ہم فوراً توبہ کریں. توبہ کا مطلب شرمندہ ہو جانا کہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے میں اس پر شرمسار ہوں، اور آئندہ ارادے کے ساتھ وہ گناہ نہ کرنے کا میرا اندر پورا پختہ جذبہ. بھول چوک ہو جائے اور بات ہے، میں ارادے سے دوبارہ وہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہوتی ہے. ہم اگر توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میری توبہ، یہ بھی توبہ کے الفاظ ہیں، آنسو نکل آئے ندامت کے، یہ بھی توبہ ہے. اب مجھے وہ گناہ بھول گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گناہ کا بھول جانا یہ معاف ہونے کی نشانی ہے، یہ بھی ایک بات ہے. اب میں یہ کہوں کہ میرا وہ گناہ باقی رہا یا نہیں تو دنیا کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. دعویٰ نہیں کر سکتا. حدیث شریف بتاتی ہے کہ سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ. اب یہ حدیث شریف ہے، میں حدیث شریف پہ یقین رکھتے ہوئے، لیکن کیا واقعی میری توبہ سچی ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہوں یا اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ ہے کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں. تو وہ توبہ تو نہیں ہوگی، تو مذاق ہوگا. تو ہم ہاتھ میں تسبیح ہو اور دل گناہ کی لذت سے پر ہو تو پھر کیا فائدہ؟ تو سچی توبہ یقیناً. باقی اللہ تعالی پردہ پوش ہے. اللہ تعالی کیا کرے گا میں نہیں کہہ سکتا. میں عرض کر سکتا ہوں اس کی بارگاہ میں کہ یا اللہ دنیا و آخرت میں میرا بھرم رکھنا. آمین. واہ کر کرم. بالکل سبحان اللہ. جی بھیا آپ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص سوال تھا یا ہے؟ سوری اچھا ہے کہ اگر ایک کافر گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کافر ہی رہے گا، پھر اس کو اسلام کی نالج نہ ہو، پھر وہ بڑا ہو، پھر جب وہ مر جائے انتقال ہو جائے اس کا، پھر وہ تو جہنم میں جائے گا، کافی بات ہے. لیکن یہ کہ اس کی یہ غلطی ہے کہ وہ کافر گھر میں پیدا ہوا. آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ کچھ پڑھے ہوئے؟ جی آپ پڑھ رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں؟ جی میں ابھی کہاں گریجویشن کر رہا ہوں. کہاں سے؟ ہمدرد یونیورسٹی. ہمدرد یونیورسٹی. میں اس سوال کا جواب اس لیے دوں گا کہ جتنے میرے ناظرین اور سامعین ہیں سب سن لیں. ہم بہت کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، دوسرے نہیں ہوئے تو ان کا کیا قصور، ان کو سزا کیوں ملے گی؟ کسی شخص تک اسلام کی بات ہی نہیں پہنچی تو وہ کیوں قصوروار؟ یہ باتیں ہوتی ہیں. میں جواب دے دوں. سب سے پہلی بات، میں اور وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ تعالی کا اتنا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا اتنا شکر کہ میں نے آنکھ کھولی تو مسلمانوں کے درمیان کھولی، میرے کان میں پہلا نام پڑا تو تیرا پڑا. اس پر ہم شکر کریں. یہ نہیں کہ اس کو اتفاقی بات سمجھ لیں، یہ میرے رب تعالی کا ہم پر کرم ہے. وہ جانور بنا دیتا ہم کیا کر لیتے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، بچہ جہاں کہیں پیدا ہوتا ہے دنیا بھر میں وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. جو بھی بچہ جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر، اس کے باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے حدیث شریف کے مطابق. یہ تو ہو گئے دو جواب. اب وہ لوگ کہ جی ان کا کیا قصور؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کی اولاد، اس نوح علیہ السلام تک سلسلہ گیا. پھر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام، یافس، جن کی اولاد پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے.
اسلام سے پہلے کوئی اور دین تھا؟ حضرت آدم کا دین کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے ہی ملا تھا نا، وہ دین چلا آ رہا ہے۔ کون سا خطہ مجھے آپ بتائیں گے جہاں دین کی آواز نہ پہنچی ہو؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک اللہ نے ہدایت کا انتظام نہیں کیا، اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ پہلے آپ کو آگاہ کیا گیا ہے، پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ جب آپ نہیں مانے، سرکشی کی، تجاوز کیا، حد سے بڑھے، تو پھر سزا کا انتظام ہوا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی جگہ ایسی نہیں دنیا میں جہاں ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ یہ ذکر صرف عرب کا محفوظ ہے، 25 نبیوں کے نام ہیں یا 26 کے، اس کا یہ مطلب نہیں باقی دنیا میں نبی نہیں آئے، جہاں جہاں آبادی ہوئی نبی بھیجے گئے۔ اچھا، اب ایک وقفے کی طرف پڑھنا، میں معافی چاہتا ہوں، بڑا بہت اچھا، میرے کان میں کوئک بریک انہوں نے کہا، تو یہ اس بات کو آپ بھی رہے گا، ہم یہیں سے اس بات کو، اور یہ بہت اہم بات تھی، اور میرا خیال ہے کہ کافی وضاحت ہوئی ہے اور دل محسوس کرتا ہے، اور یہ بہت اعلیٰ کرائیٹیرین ہے خواتین و حضرات، جب آپ ریسیو کرتے ہیں تو وہیں تو جگہ دینی ہوتی ہے اس کو دل میں۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے بات کو جوڑیں گے، کوئی بھی ٹیلی فون کال یا سوال بعد میں لیں گے، یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد میں رحمت رمضان ہے